السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ میرا نام عمران بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ تمام دوست محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا قومی اسمبلی سے خطاب۔ وزیر اعظم کے خطاب میں انہوں نے پہلی بار تاریخ میں یا کہہ لیں یا ہماری جو لائف ہے اس میں ایسا خطاب دیکھنے کو ملا اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ایک خود مختار ملک میں بس رہے ہیں۔ اور کل کے اجلاس میں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کا رویہ بھی اچھا رہا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے خطاب کے دوران مکمل خاموشی رکھی، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو انہیں چپ رہنے کا کہا گیا یا ملکی سلامتی کی خاطر وہ چپ رہے، لیکن بہرحال ان کا کل کا جو رویہ تھا وہ بڑا ہی مناسب تھا۔ پوری دنیا کو ایک پیغام پہنچایا گیا کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں۔ گو کہ ہمیں سابقہ ادوار میں کچھ ایسے لیڈرز ملے جنہوں نے پاکستان کی خود مختاری پر مکمل سمجھوتہ کرتے ہوئے امریکہ کے سامنے بولنے کی بجائے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی بجائے لیٹنے کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ سے ہم ان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے گئے۔ ہم پر دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا، جبکہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد خود ہے، اور جب اس کا جی چاہتا ہے جس ملک میں چاہتا ہے وہ تباہی مچاتا ہے۔ اس کے باوجود دہشت گرد صرف مسلمان ہیں۔ وزیر اعظم نے کل قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ اور دوسری جو سپر پاورز ہیں ان کو للکارا اور ان کو شٹ اپ کال دی، اور انہیں کہا گیا کہ اب ڈو مور کی پالیسی بند اور آج کے بعد نو مور۔ انہوں نے جو خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کا جو فیصلہ ہے وہ ہم خود کریں گے، کوئی بھی بیرونی طاقت اس فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی، کسی قسم کا جو کوئی بھی پیغام یا ڈکٹیشن کسی ملک سے نہیں لی جائے گی۔ افغان جنگ میں امریکہ ہار رہا ہے اور اس کا سارا ملبہ وہ پاکستان پر ڈالتے ہوئے پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ وہ طالبان سے کہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ تو وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم انہیں کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو کسی طریقے سے بھی نہیں کہہ سکتے، آپ لوگ صرف ان کے جو چند خاندان یہاں پر آباد ہیں ان کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو انڈر پریشر کریں۔ ہم آنے والے دنوں میں بھی کسی جنگ میں کسی ملک کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم امن میں بغیر کسی شرط کے پارٹنر ہوں گے، لیکن جنگ میں ہم کسی ملک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ کل جو ہماری 30-35 سالہ زندگی ہے اس میں پہلی بار ایوان لگا کہ یہ ایک خود مختار ملک کا ایوان ہے، جہاں پر بیٹھ کر ایک وزیر اعظم دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان کو شٹ اپ کال دے رہا ہے، اور پوری جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ ہوتا بھی ماضی میں یہی آیا ہے کہ جو حکمران امریکہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو وہ اپنی دہشت گردی کے تھرو یا تو مروا دیتے ہیں یا اس ملک پر حملہ کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ بنا دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ایک سپر پاور ہیں اور ہم نے اب طے کر لیا ہے کہ ہم نے غیرت کے ساتھ جینا ہے۔ ہمیں ایک ایسا بندہ مل گیا ہے جس نے ہماری خود مختاری کو دوبارہ پوری دنیا میں زندہ کر دیا۔ اس نے دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ میں پہلے دن سے افغان جنگ کا حصہ بننے کے خلاف تھا، لیکن میرے پاس صرف ایک سیٹ تھی، میں اپنی رائے کا اظہار بار بار کرتا رہا، لیکن اب میں پاور میں ہوں تو میں اس کے بارے میں
اپنا فیصلہ دینے جا رہا ہوں کہ ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امن عمل میں ہم سب کے پارٹنر ہیں، سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ امریکہ میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ CIA اور پینٹاگون میں خطاب کا ترجمہ پہنچنے کے بعد اب وہاں پر وہ لوگ جس قدر پریشان ہیں، تو آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کو کسی نہ کسی حوالے سے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا اور ایک بار پھر 25 جون کو اس کا آغاز کیا گیا۔ FC اہلکار جو 5 شہید کر دیے گئے دہشت گرد حملے میں۔ اس کے بعد حافظ سعید کی رہائش گاہ کو اور حافظ سعید کو نشانہ بنایا گیا بم دھماکے کے ذریعے۔ یہ بھی ایک پیغام تھا ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد۔ کشمیر میں انڈیا کی ایئر بیس پر ڈرون اٹیک انڈیا نے خود کروا کر ایک بہانہ بنایا اپنی فوجیں LOC پر لگانے کے لیے، کیونکہ ایک ہمیں ہمسایہ ملا ہوا ہے جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور 24 گھنٹے اور 365 دن اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچائے، کس طرح اس کے امن کے عمل کو تباہ کرے اور کس طرح اس میں دہشت گردی کروائے۔ وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور اب ایک اور عالمی دہشت گرد اس کے ساتھ مل گیا ہے، اس کی پشت پر اس نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ بکھلاہٹ میں یہ انہوں نے کارروائیاں کر کے پاکستان کو ڈرانے کے لیے، اور پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے یا وزیر اعظم پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کو امن سے نہیں رہنے دیں گے۔ اس کے باوجود کل کا خطاب قومی اسمبلی سے ملک کی خارجہ پالیسی واضح کر دی گئی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہم اپنی سالمیت پر، ہم اپنی قومی غیرت پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور کسی صورت بھی ہم آپ کے ساتھ کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ امریکہ کسی نہ کسی طریقے اس خطے میں رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کا سب سے بہترین آپشن پاکستان تھا، لیکن اب پاکستان میں وہ حکمران نہیں ہیں جن کی وجہ سے امریکنز نے یہ کہا کہ پاکستانی چند ڈالرز کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ دیں۔ یہ ان حکمرانوں کی پالیسی کی وجہ سے ہمیں سننے کو ملا، لیکن کل کا خطاب قومی غیرت کا خطاب تھا۔ اس نے پاکستان کو ایک قوم بنا دیا۔ کل خطاب میں لگ رہا تھا کہ قائد اعظم کا کوئی سپاہی کھڑا ہے۔ عمران خان صاحب بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے، اور اب ہمیں چاہیے، ہم جو عوام ہیں، ہمیں سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر عمران خان کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دشمن اپنی سازشیں کرتے رہیں گے اور اس کی رفتار کو بھی بڑھائیں گے۔ ہمارے جو گمنام محافظ ہیں وہ الحمدللہ 365 دن اور 24 گھنٹے ہمارے لیے بیدار ہیں، اور وہ دشمن کی کارروائیوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے جو ملک کی سرحدوں پر فوجی ہمارے تعینات ہیں، وہ بھی ملک کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، اور اس میں بالکل بھی وہ ذرہ برابر رسک لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں مطمئن رہنا چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے اپنی جو موجودہ حکومت ہے اس کی، کہ اس نے قومی غیرت کے نام پر بالکل سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر کرنا چاہتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ پچھلے جو حکمران ہیں ان کی طرح بالکل بیٹھ کر جو نظام پہلے سے چل رہا ہے اسی طرح چلاتے رہتے، لیکن انہوں نے بالکل بھی اس پر سمجھوتا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ایبسلیوٹلی ناٹ یہ 2 ورڈ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ شٹ اپ کال دے دی گئی۔ اب جو نئی صورتحال ہے، آج 1 جولائی ہے، اور آج قومی سلامتی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر صاحب نے طلب کیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی
افواج پاکستان اور ملکی ادارے مل کر بیٹھیں گے اور پاکستان کے لیے جو نیا روڈ میپ ہے اس پر بات چیت ہوگی اور نیا پلان تیار ہوگا۔ اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، اور اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک سیاسی پارٹی یہاں سے امریکہ کو کہے گی کہ آپ وہاں پر میری حکومت لائیں، میں آپ کے آگے لیٹ جاؤں گا۔ یہ معاملہ بالکل نہیں چلے گا۔ اب ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا، معاملات بالکل اچھی سمجھ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا ملک ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہوگا، اور ہم خود مختاری اور عزت کے ساتھ پوری دنیا میں جی سکیں گے۔ تمام احباب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کا میرا یہ ساتھ بنا رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔